بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ٹھیک 1 سال بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کی آمد کی بھی جلد متوقع ہے۔ تو اس کے لیے نشانیاں کون کون سی ہیں جو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، 2 غزوہ ہند ہوگی، نمبر 3 پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، ہندوستان میں دین کے بدخواہ لوگوں کا قتل عام ہوگا جیسے گستاخ اور لانتی قادیانی وغیرہ، نمبر 5 پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، سفیانی کا ظہور ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلے گا تو مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضاء پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا جس کو لوٹنے کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئے گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوگی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے خزانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کریں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈے لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی لیکن ایران اطاعت قبول کر کے اپنی جان بچا لے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 60,000 رومی ہوں گے۔ ان کی اتنی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجیں گے، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہی ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ کریں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی لڑی نہ گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کرے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کا قتل عام کریں گے یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلوؤں سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر گرے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر ہی گرے گا۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے۔ آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل نینوا بغات کے قصے بھی ہیچ ہیں۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کرے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا۔ ویورز، آپ کو یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کا دوسرا حصہ بہت جلد پیش کر دیا جائے گا۔